الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے تمام حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد شہباز میروی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حافظ شہباز آفیشل اور فیس بک پیج حافظ شہباز آفیشل۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے سیگمنٹ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر آنے والی دینی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو سین کر سکیں۔ آئیے اس سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے آج کے اس نشریات میں ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں میں آپ کو پہلے ان کا تعارف کرواؤں گا، اس کے بعد اپنی ویڈیو کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمارے قاری صاحب زینت القراء قاری محمد اسد رضا اتاری صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سب صمیم قلب سے دل کے اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت سے آپ ہماری اس نشریات میں تشریف لائے۔ آج کی ہماری اس نشریات کے مہمان ثناکار مصطفیٰ ملتان کا ایک خوبصورت حوالہ جن کو میں بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں، جن کی آواز مجھے بھی بہت پسند ہے، محترم جناب حافظ محمد وسیم رضا سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا صمیم قلب سے دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جی آج ہمارے ساتھ دو عالم دین موجود ہیں۔ ہر ویڈیو میں ہم ایک عالم دین کو ساتھ لاتے تھے، آج ہم آپ کے ساتھ دو عالم دین آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے تعارف کراؤں گا حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال رضا مہروی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس نشریات میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، حضرت علامہ مولانا قاری محمد بلال رضا مہروی صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور ہماری اس نشریات کے مہمان خصوصی بھی ہیں۔ آئیے آج کے ہمارے دوسرے عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طاہر چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس نشریات میں تشریف لائے۔ جی علامہ طاہر چشتی صاحب یہ میرے ہم مکتب ساتھی بھی ہیں اور ہر موڑ پہ میری رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں اور عزت عطا فرمائے۔ جی آج کی اس نشریات کا آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کرنے جا رہے ہیں۔ قاری محمد اسد رضا اتاری صاحب سے گزارش کریں گے کہ آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، آپ نے تلاوت کلام مجید فرقان حمید سماعت کی. دعا ہے اللہ پاک قاری صاحب کے علم و عمل، آواز اور عمر میں مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے. جی ناظرین، سلسلہ نعت کی طرف روانہ ہوتے ہوئے میں حافظ محمد وسیم رضا سعیدی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائے. جی کر سکتے. میرے دل کی زمین پر ہے قدم قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا
کے بچوں کا میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا زمانے زمانے کا کوئی بھیر جو سے رسوا نہیں کہتا سکونت پالے جس سینے غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوشش کرنے زمانے نے جھکانے کی ہزاروں جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا خدا کے فضل سے اذن زیارت کا شرف پایا زہے قسمت دکھایا حرم زہرا کے بچوں کا زہے قسمت دکھایا حرم زہرا کے بچوں کا ماشاءاللہ حافظ محمد وسیم رضا سیدی صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں نہایت ہی خوبصورت آواز میں
کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور اور معطر فرما رہے تھے، اور یہ جو آپ نے کلام پڑھا یہ مجھے بہت پسند ہے، اور جہاں کہیں بھی کسی محفل میں میری قاری صاحب سے ملاقات ہو جائے تو میں اسی کلام کی فرمائش کرتا ہوں۔ یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرے دل کو یہ کلام بہت بھاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کے علم و عمل، آواز، عمر میں مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آج کے علماء کی طرف ہم سفر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طاہر چشتی صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تباشروہن وانتم عاکفون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اس ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کے اندر جو امت مسلمہ کو عبادات کا مختلف جو تحفے عطا فرمائے، ان میں سے ایک تحفہ اور منفرد جو تحفہ ہے وہ اعتکاف کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اعتکاف ہمیں عطا فرمایا یہ بہت ہی منفرد اور لذیذ تحفہ ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کے بہت فضائل و برکات حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، معجم الکبیر کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم نور مجسم شفیع امم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف شعرا من اعتکف اشرا فی رمضان وکانا کحجتین وعمرتین، کو جو میرا امتی ماہ مبارک کے آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا بات، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بس 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اتنا سفر کر کے کون جائے، نہ کچھ خرچہ، نہ کچھ سفر کرنا پڑا، کچھ بھی نہ کرنا پڑا، بس مسجد میں 10 دن کا اعتکاف کیا، اتنا اجر و ثواب مل گیا۔ آخر اس کے کچھ شرائط بھی ہوں گے نا، آخر اس کے کچھ ضوابط بھی ہوں گے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہوں گے، اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو عمراء ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے وہ تو جا کے حج عمرہ کر سکتے ہیں نا، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال و دولت ہے کہ وہ جا کے کر سکتے ہیں، لیکن جو میرے امتی غریب ہیں وہ کیا کریں گے، وہ بھی مایوس اور پریشان نہ ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بھی تمنا رکھتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی حج و عمرے کا ثواب ملے تو وہ 10 دن کا اعتکاف کر لیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو اعتکاف کی ہو گئی فضیلت۔ اب آج پاکستان میں 24ویں روزے کی شب ہے، اور جنہوں نے 20 رمضان المبارک کو بیٹھنا تھا وہ تو ماشاءاللہ ان کی قسمت میں لکھا تھا، وہ تو بیٹھ گئے۔ اب باقیوں کے لیے کیا حکم ہے کہ کتنے دن کا اعتکاف وہ کر سکتے ہیں اور کب بیٹھنا چاہیے تھا؟ آخری عشرے کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا تو باقی جو اعتکاف کرے گا وہ نفلی اعتکاف ہوگا، وہ چاہے 1 دن کا کرے، 3 دن کا کرے یا 1 گھنٹے کا بھی کر سکتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ یہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ آپ جتنی دیر کا مرضی کر سکتے ہیں، 1 دن کا کریں، 3 دن کا کریں، 7 دن کا کریں، چاہے 4 دن کا
کا کریں، اور زیادہ بہتر یہ ہے جو مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دن کا کرنا چاہیے، 27 کی رات کو کرنا چاہیے، چاہیں آپ 4 دن کا بھی کر سکتے ہیں، یہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے۔ مطلب 26 روزے وہ عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، اسے آگے 27 28 29 30 روزے ہوں گے تو 4 دن کا بنے گا، اگر 29 ہوں گے تو پھر 3 دن کا بنے گا، اور 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہم کر سکتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اچھا، عورت تو اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہے، کیا مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے؟ جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت اپنے گھروں میں اعتکاف کرے، اور جو مرد ہے وہ مسجدوں میں اعتکاف کریں۔ مسجد بھی وہ ہونی چاہیے کہ فی مسجد جماعت، کہ جس مسجد میں جماعت ہوتی ہو، 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، آج کل جو احباب نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، نوجوان ہمارے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ موبائل ساتھ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں کوئی سامان منگوانا ہوتا ہے، وہ سامان تو ایک بہانہ ہی ہے، تو کیا یہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ویسے تو دنیاوی گفتگو بھی منع ہے، عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعتکاف کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ الاقبال علی الشیء، کہ کسی چیز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر دینا، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو کسی چیز کی طرف منسلک کر لینا۔ اور اعتکاف کے اندر بندہ کس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے ساتھ اپنا ربط، اپنا تعلق منقطع کر کے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ جب انسان اعتکاف میں بیٹھ کے دنیاوی باتیں کرے گا تو پھر اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوا نا اعتکاف کا۔ جب انسان اعتکاف میں بیٹھ کے باہر کی باتیں کرے گا، موبائل استعمال کرے گا، تو پھر وہ رب کے ساتھ کب تعلق جوڑے گا نا؟ اعتکاف کا مقصد ہے کہ رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، رب کے ساتھ اپنی توجہ بڑھا دو۔ لیکن ہم آج یہ نہیں کر سکتے۔ اب جو اعتکاف ہوتا ہے وہ فارمیلٹی کے طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بس نام کا رہ گیا اعتکاف۔ اسی لیے یہ چیزیں بہت ہی ضروری ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ موبائل ہو گیا، فضول باتیں ہو گئی، یہ نہیں کرنی چاہیے اعتکاف کے دوران۔ اچھا جی، علامہ صاحب آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو بندے رب تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کی کیا نشانی ہے، اور جن سے رب محبت کرتا ہے ان بندوں کی کیا نشانی ہے، ان کو کیسے ہم پہچانیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے کہ رب تعالیٰ کس سے محبت کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ تو وہ چھپا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے؟ اور بندے کا بھی کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رب سے محبت کرتا ہے؟ خالی دعوے کی محبت نہیں ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہی سوال حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بھی کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے اس کے اندر 3 نشانی اور 3 علامتیں پائی جائیں گی۔ آپ نے پہلی جو نشانی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ من یحب اللہ فہو مشغول بعبادتہ ساجدا وراکعا، کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگا رہتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، لیکن وہ کبھی رب کی بارگاہ سے غافل نہیں ہوتا، عبادت کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ یہ کر کر کے تھک جائے، ان عجز علی ذالک، اگر یہ وہ سجدہ کر کر کے تھک جائے، رکوع کر کے تھک جائے، قیام کر کے تھک جائے، تو پھر وہ غافل نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ استروح الی ذکر اللسان والثناء، کہ جب انسان یہ سب کچھ کر کے تھک جائے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر شروع کر دیتا ہے، زبان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے، اس کی ثنا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ غافل ہو جاتا ہے کہ اب تو میں ذکر رکوع کر کر کے تھک گیا ہوں، سجود کر کر کے تھک گیا ہوں، اب تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ آرام نہیں کرتا، وہ سجود کر کے تھک گیا، رکوع کر کے تھک گیا، اب وہ آرام نہیں کرے گا، زبان کے ساتھ رب کا ذکر شروع کر دے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی کام کر کر کے تھک جائے کہ زبان کے ساتھ بھی ذکر نہ کر سکے، اب تھک جائے، اب بھی وہ غافل نہیں ہوتا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ استروح الی ذکر القلب والتفکیر،
کہ جب وہ ان چیزوں سے تھک جائے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ دل کا ذکر شروع کر دیتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کیا بات پھر بھی وہ غافل نہیں ہوتا پھر وہ دل کا ذکر شروع کر دیتا ہے کیا کرتا ہے دل میں سوچتا ہے کہ یہ میرا دل دھڑک نہیں رہا یہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے یہ میرا دل دھڑک نہیں رہا یہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے اور وہ تفکیر سوچ و بچار کرتا ہے سوچتا ہے کہ میرے رب نے یہ آسمان بنایا کتنا خوبصورت ہے میرے رب نے یہ زمین بنا دی کتنی خوبصورت ہے میرے رب نے اتنے خوبصورت انسان بنا دیے کیا ہی بات سبحان اللہ میری رب کی کیا ہی شان ہے آپ نے فرمایا کہ یہ اس بندے کی 3 نشانیاں ہیں جو رب سے محبت کرتا ہے اب آگے آپ نے فرمایا کہ جس بندے سے رب محبت کرتا ہے اس کی بھی 3 نشانیاں آپ نے فرمائی آپ نے فرمایا کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اعطاء سخاوت کا سخاوت البحر کہ اللہ تبارک و تعالی اسے سخاوت عطا فرمائے گا کیسی سخاوت عطا فرمائے گا تو آپ نے فرمایا کہ کا سخاوت البحر سمندر جیسی اسے سخاوت عطا فرمائے گا سمندر جیسی سخاوت عطا فرمائے گا اب سمندر چل رہا ہے کوئی آیا اس سے ایک گلاس لے گیا سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑا کوئی آیا ایک بوتل لے گیا سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے فرمایا کہ جو جس انسان سے رب محبت کرتا ہے اس سے اتنی سخاوت ہوگی اس کے اندر کہ وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہے گا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ نے دوسری نشانی بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ اعطاء شفقتاً کشفقت الشمس اللہ تبارک و تعالی اسے شفقت عطا فرمائے گا اس کے دل کے اندر نرمی پیدا فرما دے گا کیسی نرمی ہوگی کیسی شفقت ہوگی آپ نے فرمایا کہ کشفقت الشمس سورج جیسی اسے شفقت عطا فرمائے گا کہ جب سورج صبح کو نکلتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ تو غریب کا گھر ہے ادھر روشنی نہیں پہنچانی یہ تو امیر کا گھر ہے ادھر روشنی پہنچانی ہے یہ تو کسی بڑے آدمی کا گھر ہے ادھر روشنی دینی ہے ادھر نہیں دینی نہیں آپ نے فرمایا کہ جب سورج نکلتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا یہ تو غریب کا گھر ہے امیر کا گھر ہے وہ تو برابر ہی سب کے گھر روشنی پہنچاتا ہے آپ نے فرمایا کہ جس انسان سے رب محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے شفقت کی صورت جیسی عطا فرمائے گا اور تیسری نشانی آپ نے فرمائی کہ اعطاہ تواضع کا تواضع الارض اللہ تبارک و تعالی اسے عاجزی اور انکساری عطا فرمائے گا کیسی عاجزی اور انکساری ہوگی آپ نے فرمایا کہ جیسے زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے عاجزی اور انکساری دی ہے ایسے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عطا فرمائے گا اب زمین شروع سے بنی ہے نیچے لیٹی ہوئی ہے اس کے اوپر غریب بھی چلتے ہیں امیر بھی چلتے ہیں گنہگار بھی چلتے ہیں نیک بھی چلتے ہیں غوث کتب ابدال سب چلتے ہیں لیکن کبھی زمین نے یہ نہیں کہا میں تھک گئی ہوں اب میں کہیں اور چلے جاؤ اپنے پاؤں یہ کہیں اور لے جاؤ میں تھک گئی ہوں میرے اوپر نہ چلو لیکن زمین جب سے بنی ہے نیچے لیٹی ہوئی ہے اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہے آپ نے فرمایا اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی ایسی عاجزی اور انکساری عطا فرمائے گا کہ جو آئے گا جو مرضی کرے گا اسے کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ فلان شخص آیا اس نے میری عزت کی فلان شخص آیا اس نے میری عزت نہیں کی فلان شخص آیا اس نے میری بےزتی کر دی اس نے میری انسلٹ کر دی یہ ہو گئے آپ نے فرمایا یہ نہیں دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے زمین جیسی عاجزی عطا فرمائے گا جو بھی آئے گا جو بھی کہے گا وہ خاموش ہو کے سن لے گا سبحان اللہ یہ اس بندے کی علامتیں اور نشانیاں ہیں جس سے رب محبت کرتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جی ناظرین آپ نے علامہ طاہر چشتی صاحب کی زبانی بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی کہ جو بندہ رب سے محبت کرتا ہے اس میں کون کون سی نشانیاں پائی جاتی ہیں اور جس بندے سے رب محبت فرماتا ہے اس میں کیا کیا نشانی پائی جاتی ہیں تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کا محبوب بندہ بنائے اور حضور علیہ السلام کے تمام فرامین عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی ناظرین ہم دوسرے علامہ صاحب کی طرف سفر کرنے سے پہلے حافظ وسیم رضا سعیدی صاحب سے ایک کلام سماعت کریں گے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے
بڑا ہو در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے تاج شاہی کے مقدر میں زیبائی کہاں تاج شاہی کے مقدر زیبائی کہاں جس کا در ان کے غلامی کا کڑا سجتا ہے جس کا در ان کے غلامی کا کڑا سجتا ہے یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتے یہ غلامی ہاں یہ غلامی کہیں کم تر نہیں ہونے دیتے ان کا نوکر ہاں ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر ان کا نوکر ہو تو شاہوں میں کھڑا سجتا ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ محمد وسیم رضا سیدی صاحب خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز سے کلام پاک سے ہمارے دلوں کو معطر اور منور فرما رہے تھے اللہ پاک ان کے علم و عمل آواز عمر میں مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے اللہ پاک حاسدین کے حسد سے بد نظروں کی نظر سے محفوظ فرمائے جی ہم اپنے اگلے علامہ صاحب کی طرف سفر کرتے ہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کے عشرہ نجات یعنی آخری عشرے میں تاک راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور 27ویں کی شب جو عوام الناس میں مشہور ہے ہم لیلۃ القدر کے بارے میں علامہ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ لیلۃ القدر قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین جی الحمدللہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ رب العالمین نے 30ویں پارے میں ایک مکمل سورت لیلۃ القدر کے بارے میں نازل فرمائی ہے جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے رب کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس رات کو یعنی لیلۃ القدر والی رات کو قرآن نازل فرمایا
وما ادراکا ما لیلۃ القدر، فرمایا کہ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اس رات کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ محبوب علیہ السلام اپنے صحابہ میں بیٹھے تھے اور پچھلی امتوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کی جو عمریں تھیں نا، وہ کسی کی 1000 سال عمر تھی، کسی کی 1500 سال عمر تھی، وہ اتنے 100 سال زندہ رہتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا کہ بھئی اگر بندہ 1000 سال زندہ رہے تو پھر نمازیں بھی تو 1000 سال پڑھتا ہوگا، اگر بندہ 1500 سال زندہ رہا تو اس نے روزے بھی تو 1500 سال جو اس کے سال میں رمضان شریف آتے رکھے ہوں گے، زکاتیں ادا کی ہوں گی۔ تو ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ ہماری بھی عمریں اتنی ہوتی تو ہم بھی نیک اعمال کرتے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے حبیب، میں آپ کی امت کو ایک رات ایسی دیتا ہوں جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرمایا کہ اس رات کو فرشتے اور حضرت جبریل امین زمین پر تشریف لاتے ہیں اور رب تعالیٰ کے حکم سے وہ تمام کام سر انجام دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات صبح تک سلامتی والی رات ہے۔ اور حدیث مبارکہ کی طرف اگر آئیں، حدیث مبارکہ کی بات کریں تو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو جو بندہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کرے، یہ بات آپ ذرا توجہ کریں اس جملے پر کہ شب بیداری کر کے عبادت کرے۔ آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو شب برات جب آ جاتی ہے یا لیلۃ القدر کی رات، اس طرح کی جو عظیم راتیں آ جاتی ہیں، یہ راتیں رب کو راضی کرنے کی راتیں ہوتی ہیں۔ اور ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جناب والا باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، درباروں پر قلعوں پر نکل جاتے ہیں، درباروں پر نکل جاتے ہیں۔ اگر وہاں جا کر انہوں نے عبادت نہیں کرنی ہوتی، بس صرف گھومنا پھرنا ہوتا ہے، شور شرابہ کرنا ہوتا ہے، عوام کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ صرف اس رات کو جاگنا مقصود نہیں ہے کہ صرف جاگنا ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے جاگنا ہے، آج شب برات ہے، ہم نے رات جاگنی ہے، آج لیلۃ القدر کی رات ہے، ہم نے رات جاگنا ہے۔ تو اس رات کو صرف جاگنا مقصد نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ جس نے شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس مہینے میں ایک رات ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ جو بندہ اس رات کو عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ ثابت ہے۔ اچھا جی علامہ صاحب، قرآن و حدیث سے تو یہ ثابت ہو گئی ہے بات۔ اچھا لیلۃ القدر کی رات کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں مخفی رکھا گیا ہے۔ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے چند وجوہات کی بنا پر اس رات کو مخفی رکھا ہے۔ اس میں آپ پہلی وجہ جو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے کچھ اعمال پوشیدہ رکھے ہوں، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے میری اطاعت کرتا رہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اپنے غضب کو گناہوں میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ میرے غضب سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہے۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ ہر وقت مجھ سے دعا کرتا رہے، مجھ سے ہر وقت اپنی خواہشات کا اظہار کرتا رہے۔ اور پھر فرمایا یہ بڑی اچھی بات کہ میں نے ولی کو
انسانوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ ہر انسان کی تعظیم کریں، ہر انسان کی تعظیم کریں، تو اس لیے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی رات کو بھی مخفی رکھا۔ اور اس کی دوسری وجہ جو بیان فرمائی ہے رب کائنات نے، وہ یہ کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو معین کر دیتا کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس طرح ابھی تو ہے نا کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو فرمایا گیا ہے، تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، تو فرمایا کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو معین کر دیتا، رب کائنات نے فرمایا کہ میں تیرے گناہ کی جرت کو بھی جانتا ہوں، اور اگر یہ رات تجھ کو پتہ ہو کہ آج لیلۃ القدر کی رات ہے اور تو اس رات گناہ کر بیٹھے، نفسانی خواہش تجھے گناہ کے کنارے پر لے آئے اور تو گناہ کر بیٹھے، تو فرمایا کہ اس رات کا گناہ جو ہے لا علمی میں گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ تجھے معلوم ہے کہ آج لیلۃ القدر کی رات پھر بھی تو نے گناہ کیا، تو فرمایا کہ وہ لا علمی میں گناہ کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ ایک اور وجہ جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا کہ شرعی احکام کے جو پابند لوگ ہیں وہ میری رضا حاصل کرنے کے لیے مزید طلب کرتے ہیں، مزید محنت کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ جی ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی برکت کو سماعت فرمایا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ہم حافظ محمد وسیم رضا سعیدی صاحب سے ایک اور نعت سماعت کرتے ہیں، کیونکہ آج کے ہمارے سیگمنٹ میں، آج کی ہماری نشریات میں ہم نے دو علماء کو اکٹھے بلایا، تو اس لیے ہم تھوڑا سا پروگرام کو لمبا کر رہے ہیں۔ قاری صاحب سے نعت سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر علماء کی طرف آئیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہے گا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، بھیندی تاؤں میں پئی، بھیندی تاؤں میں پئی، بھیندی تاؤں میں پئی، بادِ صبا مدینے دکھیا دا حال چاہے، دکھیا دا حال چاہے، دکھیا دا حال چاہے، دے سنا مدینے، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ لکھا پڑھو نماز، لکھا پڑھو نماز، لکھا پڑھو نماز، پر او سرور کہنے ایک بار تھی بنے، ایک بار تھی بنے، ایک بار تھی بنے، سجدہ سجدہ مدینے، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں مریض مصطفیٰ ہوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، میری
رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک کیا بات ہے آپ کی خوبصورت آواز خوبصورت انداز سے ہم نے تیسرا کلام قاری صاحب سے سماعت کیا اللہ پاک قاری صاحب کی آواز میں مزید برکتیں اور ترقی عطا فرمائے جی ناظرین میں علامہ حافظ طاہر چشتی صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین ہمارے آڈینس کو کوئی ضروری کوئی اہم پیغام دینا چاہتے ہیں جی ہاں میں ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ناظرین نے سماعت فرمائے اعتکاف کی فضیلت 10 دن کے اعتکاف کی فضیلت انہوں نے سماعت فرمائی اور دوسری حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا 1 دن کا بھی نہیں کر سکتا 2 دن کا نہیں کر سکتا تو پھر وہ بھی مایوس نہ ہو پریشان نہ ہو کہ میں تو اعتکاف سے رہ گیا نا تو آپ نے فرمایا کہ وہ بس 1 گھنٹے کا اعتکاف کرے من اعتکف بین المغرب والعشاء کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ اعتکاف کرے اور اسی اعتکاف کے اندر وہ کیا کرے کہاں اعتکاف کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ فی مسجد جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرے اور جب اعتکاف کر لے مسجد میں بیٹھ جائے تو پھر کیا کرے جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ اعتکاف میں بیٹھ کر فضول باتیں کرتے ہیں موبائل کا استعمال کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ لم یتکلم بالکل کلام نہ کرے کسی سے کوئی بات نہ کرے تو پھر کیا کرے آپ نے فرمایا کہ الا بصلاۃ و قرآن وہ نماز پڑھے نوافل ادا کرے اور قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اجر و ثواب کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنت کہ اللہ تبارک و تعالی پر لازم ہو جائے گا کہ جنت میں اس شخص کے لیے ایک محل تیار کروائے گا اللہ تبارک و تعالی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے 10 دن کے اعتکاف کا حکم دیا پھر آپ نے کہا کہ کوئی شخص 10 دن کا نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے تو پھر 1 دن کا کر لے اگر 1 دن کا بھی نہیں کرتا تو 1 گھنٹے کا کرے نا مغرب اور عشاء کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہوتا ہے ہمیں ضرور اعتکاف کرنا چاہیے اور یہ فضول باتیں یہ موبائل کا استعمال یہ دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے بس قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل ادا کرنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغام ناظرین کے سماعتوں کے حوالے کیا یہ علامہ صاحب آپ کوئی ضروری اور اہم پیغام دینا چاہیں گے ہمارے آڈینس کو جی بالکل پیغام دینا چاہیں گے کہ جس طرح آج کل موبائل عام ہو گیا ہے ہر چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے بڑا بزرگ ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے تو آج ہر بندہ جس کو دیکھو موبائل میں ہی لگا ہوا ہے موبائل بس تو رات کو دیر تک موبائل استعمال کرتے رہے صبح نماز فجر بھی گئی پھر جناب والا اٹھے دفتر گئے کاروبار میں ظہر عصر مغرب عشاء مصروفیت میں گزر گئی تو اگر کسی کو کہا جائے کہ بھئی نماز شروع کرو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کل سے شروع کر لیں گے یا پرسوں سے شروع کر لیں گے تو بھئی کل کس نے دیکھی ہے زندگی کے ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے ہم تو کل کی بات کر رہے ہیں نا بھئی کل شروع کریں گے تو ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے سانس آئے یا نہ آئے تو اس لیے یہ کل والی بات جو ہے نا یہ اپنی زندگی سے نکال دیں کہ ہم نے کل سے شروع کرنا ہے کام جب کام نیک کرنا ہے تو پھر کل سے نہیں ابھی سے کرنا ہے آج سے بھی نہیں ابھی سے شروع کرنا ہے
تو اسی طرح یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے یہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں ہے، اور جو ہمارے لیے رب تعالیٰ نے راتیں منتخب کر دی ہیں جیسے شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر کی راتیں، یہ رب کو راضی کرنے کی راتیں۔ ابھی لیلۃ القدر کی رات آ رہی ہے تو اس رات میں اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، بجائے یہ کہ بازاروں میں گھومنے کے۔ یہ رات جو ہے ہماری بازاروں میں شاپنگ کرنے میں گزر جاتی ہے۔ تو آج جیسے عید کا سیزن ہے تو درزی ہے، اس کو اگر کہا جائے کہ بھئی یار نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں کہ یار کام کا رش یہی ہے، یہی موقع تو ہے کمانے کا، تو پھر کون سا موقع آتا ہے، سیزن لگا ہوا ہے۔ اگر کپڑے والی دکان پر چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں، گاہک آتے ہیں، تو ہمارے پاس یہی موقع ہے پیسہ کمانے کا۔ جوتیوں والوں کے پاس چلے جائیں اس پر بھی رش لگا ہوا ہے، نلکی والے کے پاس بھی رش ہے، اس کے پاس بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ اور بڑا اہم یہ میں اپنی بہنوں سے، میری مائیں جو سن رہی ہیں مجھے، ان سے میں گزارش کروں گا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کی آواز بھی نامحرم کے کان میں نہ پڑے، کسی عورت کی آواز بھی نامحرم کے کان میں نہ پڑے۔ لیکن جب عید کا سیزن آتا ہے ہماری بہنیں کیا کرتی ہیں، نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہیں، نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ خوشی دے دیتی ہیں کہ بھئی اس میں مہندی لگا دو، اور اتنا مطلب ہے کہ ہوتا ہے، کنڈیشن ہوتی ہے، حالت ہوتی ہے کہ آدھے سے بھی کم بازو ہوتے ہیں، کپڑے کے قمیض کے آدھے سے بھی کم بازو ہوتے ہیں، نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیے کہ بھئی اس میں مہندی لگا دیں، اس میں چوڑیاں چڑھا دیں۔ بھئی چوڑیاں آپ گھر لے جائیں، گھر جا کر خود پہنیں، مہندی گھر لے جائیں، گھر جا کر خود لگائیں، اگر لگوانی ہے تو کسی عورت سے لگوائیں، بجائے اس کے کہ نامحرم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا۔ اس سے اجتناب کریں، خود کو بھی رب تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی رب تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائیں۔ یہ میری گزارش ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین۔ ماشاءاللہ، علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیغام دیا عوام الناس کو۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں اور آخری عشرہ چل رہا ہے، تو ہمیں قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا خوب لکھا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کو اگر تجھے کچھ نہ ملے چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ، تو شاہد عالم کے فرمان پڑھا کر۔ جی ناظرین، آج کے سیگمنٹ کا وقت ہوا ختم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شہباز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے آنے والی سیگمنٹ میں ہم انشاءاللہ ایک نئے عالم دین کے ساتھ، ایک نئے سناخان کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ شہباز میرے کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔